دوستو آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر دریافت کیوں نہیں ہو سکی؟ چنگیز خان تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایک ایسا معمہ ہے جو تقریباً 900 سال گزر جانے کے باوجود بھی حل نہیں ہو سکا۔ دوستو، چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام اور بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ خون کی ندیاں بہانے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے اور تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معمہ کیوں نہ حل ہو سکا؟ چنگیز خان کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی اور کون سی حیرت انگیز اشیاء چنگیز خان کے مقبرے سے ملی ہیں؟ تو دوستو، تقریباً 4 کروڑ افراد کا قاتل چنگیز خان دنیا کے لیے ایک ظالم ترین حکمران تھا جس نے تلوار کے زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش میں بے شمار انسانوں کو خون کی ندیوں میں بہا دیا۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً 4 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم خوارزم شاہی اسلامی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ کا ڈیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرقی وسطی اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنی اور اس کا صحرا منگول سلطنت کے روح رواں بدنام زمانہ ظالم ترین حکمران چنگیز خان کے سر جاتا ہے جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے لوگ لرز اٹھے تھے۔ مگر منگولیا کے لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ منگولیا کے لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل رہے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی ان کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہیں جس نے منگولیا کو مشرقی اور مغربی ممالک سے مربوط کیا، شہرائے ریشم کو پنپنے کا موقع دیا۔ اس نے منگولیا کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس کروایا۔ اس کے دور حکومت میں منگولیا کے لوگوں نے کاغذ کی کرنسی کا آغاز کیا اور ڈاک سروسز کی بھی ابتدا ہوئی۔ چنگیز خان نے منگولیا کو مہذب معاشرہ بنانے میں مدد کی۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بڑے بادشاہ، سلاطین، مہاراجے اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرے چھوڑ گئے تاکہ اس کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے۔ مگر چنگیز خان جیسا شہرائے آفاق حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اور جس کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے، اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ کچھ مورخین تو اس کو اہرام مصر سے بھی بڑے معمے کا درجہ دینے لگے۔ چنگیز خان کی موت کو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ صدیوں سے اس مقبرے کی کھوج میں بے شمار مہم جو نکلے، کئی مشن چلائے گئے مگر چنگیز خان کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ دوستو، نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی جس کا نام ویلی افغان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کو ہی خالی دلچسپی تھی جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خوف ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال آلریڈی دیکھ بھی چکے تھے۔ اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے قبر کھودنے والے یونین کو پیچھے ہٹنے سے مجبور کر دیا۔ ایسے میں جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش
کرنے کے خواہش مند تھے ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں میں پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر باقی، اور کوئی ایسا نشان کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں ہیں، آبادی بھی بہت کم ہے۔ دوستو 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا جس کا نام گربان گول پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، مگر اس دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ نئی حکومت نے اس پروجیکٹ کو بھی وہاں پہ رکوا دیا۔ منگولیا کی الان بٹار کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر دیما جاؤ ارادی نیپٹار نے بتایا جنگجو بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگجو بادشاہ منگولوں کے ہی برقے تھے۔ خود چنگیز خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لہٰذا ان بادشاہوں کی قبرگاہوں کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ چنگیز خان کا مقبرہ بھی ان مقبروں جیسا ہی ہوگا۔ جنگجو بادشاہوں کے مقبرے زمین سے تقریباً 30 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتے ہیں جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھیں۔ اس میں قیمتی جواہر اور روم سے حاصل کی گئی شیشے کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی ہی قیمتی چیزوں سے لبریز ہوگی جو اس نے اپنے دور اقتدار میں جمع کی ہوں گی۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کی قیمتی پہاڑوں میں برخان خالدون نام کی ایک چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان وہاں چھپا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو وہاں پہ دفنا دیا گیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ الان بٹور یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد والے سوڈینم سلیمان کہتے ہیں کہ منگولیا کے لوگ ان پہاڑیوں کو مقدس مانتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چنگیز خان کو وہاں دفنا دیا گیا ہوگا۔ ان پہاڑیوں پر شاہی خاندانوں کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ یونیسکو نے بھی اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دے دیا گیا، مگر کسی بھی تحقیق سے آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی چنگیز خان کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ دوستو چین کے تاریخ دان اور دیگر تحقیقی ادارے مستقل چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے ہوئے تھے اور بالآخر انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2016 میں بیجنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے اونون کے نزدیک مزدوروں کی سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے جس سے اس عہد ساز دریافت کا آغاز ہوا۔ تو دوستو ماسکو سے گزر کر جھیل بیکال سے آگے منگولیا کے راستے ایک دریا آتا ہے جس کا نام دریائے اونون ہے۔ وہاں جو مقبرہ دریافت ہوا ہے وہاں سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں جن کو اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کیا گیا ہوگا۔ تمام مقبریں پتھر کی دیواروں سے ڈکی ہوئی تھیں۔ مقبرے سے سونے کے سکوں اور چاندی کی اشیاء کے ڈھیر کے ساتھ ایک لمبے قد والے مرد کا ڈھانچہ بھی ملا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ڈھانچہ ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کے ڈھانچے جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی وہاں سے ملے ہیں جس کے بارے میں یقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ڈھانچے ہیں، جبکہ قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ ہی انہیں دفنا دیا گیا تھا۔ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکوں، مہریں اور دیگر بیش بہا قیمتی اشیاء بکھری ہوئی تھی۔ دوستو منگولوں کے قدیم عقیدے کے مطابق چنگیز خان کی حیات بعد از موت میں آسانی فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ان اشیاء کو دفن کیا گیا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجربات کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے سے برآمد ہونے والے لمبے قد والے شخص کی عمر تقریباً 60 سے 75 سال کے درمیان تھی اور اس کا انتقال تقریباً 1235 کے درمیان ہوا تھا، اور تاریخ کے مطابق وہ یقیناً چنگیز خان تھا۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے اونون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ اور عبرت ناک تھی۔ دوستو کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشانہ بنانے والا
لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑیوں میں تبدیل کرنے والا آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے کہ بے شک حقیقی حکمران اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک زبردست عظیم و شان کرسی والے پروردگار عالم کی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، حکومت صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ دوستو، آپ نے چنگیز خان کی اس کہانی سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے، میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ اگر آپ ریلیشن شپ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں، ڈیجیٹل سکلز سیکھنا چاہتے ہیں، آن لائن ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں یا بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ کو بدل نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کی سوچنے کا انداز ضرور بدل سکتا ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔